یہ داستان نمرود کی ہے، ایک ایسے ظالم بادشاہ کی جس کا نام طاقت، غرور اور سرکشی کی علامت بن گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر چند ہی سلطنتیں تھیں، انسان سادہ زندگی گزارتا تھا، مگر طاقت کی ہوس انسان کے دل میں آہستہ آہستہ جنم لے رہی تھی۔ نمرود اسی ہوس کا سب سے بڑا نمونہ تھا۔ نمرود ایک طاقتور خاندان میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے اس کے مزاج میں سختی، ضد اور حکم چلانے کی عادت نمایاں تھی۔ وہ دوسرے بچوں پر روب ڈالنے کی کوشش کرتا، کھیل میں بھی خود کو سب سے برتر سمجھتا۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوا، اس کے اندر اقتدار کی خواہش شدت اختیار کرتی گئی۔ اس کے والد ایک بااثر سردار تھے اور نمرود نے کم عمری میں ہی حکومت کے طور طریقے سیکھ لیے تھے۔ لوگوں کو قابو میں رکھنا، ڈرانا، لالچ دینا اور طاقت کا استعمال کرنا اس کی فطرت بن چکا تھا۔ وقت گزرا اور نمرود نے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کی سلطنت میں زرخیز زمینیں، دریا، باغات اور شہر شامل تھے۔ عوام دن رات محنت کرتے، کھیتوں میں کام کرتے، محلوں کی تعمیر میں لگے رہتے، مگر ان کی محنت کا پھل نمرود کے خزانے میں جاتا۔ نمرود نے شاندار محلات بنوائے، سونے چاندی کے تخت تیار کروائے اور خود کو عام انسانوں سے بلند سمجھنے لگا۔ نمرود کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غرور تھا۔ وہ خود کو نہ صرف بادشاہ بلکہ زندگی اور موت کا مالک سمجھنے لگا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے مار دے۔ اس کے دربار میں روزانہ ایسے مناظر دیکھے جاتے جہاں قیدیوں کو لایا جاتا، کسی کو چھوڑ دیا جاتا اور کسی کو قتل کر دیا جاتا، صرف اس لیے کہ نمرود اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ اس زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمرود میں بھی اس رواج کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے بڑے بڑے بت بنوائے، مندر تعمیر کروائے اور خود کو ان بتوں کا سب سے بڑا محافظ قرار دیا۔ عوام کو یہ باور کرایا گیا کہ نمرود دیوتاؤں کا منتخب کردہ بادشاہ ہے، جو اس کی اطاعت کرے گا وہ محفوظ رہے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ نمرود کا دربار عیش و عشرت کا مرکز تھا۔ وہاں موسیقی، رقص، قیمتی لباس، خوشبوئیں اور قیمتی کھانے ہر وقت موجود رہتے۔ درباری نمرود کی ہر بات پر سر ہلاتے، اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے۔ کوئی سچ بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ سچ بولنے والا یا تو قید کر دیا جاتا یا ہمیشہ کے لیے خاموش۔ اسی دور میں ایک عجیب خوف نمرود کے دل میں پیدا ہوا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا اور تیرے غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ یہ سن کر نمرود کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس سال پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ شہر شہر سپاہی بھیجے گئے، گھروں کی تلاشی لی جانے لگی، ماؤں کی چیخیں آسمان تک پہنچنے لگیں، مگر نمرود کا دل ذرا بھی نہ پسیجا۔ ظلم کی یہ انتہا تھی۔ معصوم بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین کر قتل کیا جا رہا تھا۔ شہر خوف اور غم کا منظر بن چکا تھا، مگر نمرود اپنے محل میں بیٹھا خود کو محفوظ سمجھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی اس کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور نمرود کا غرور مزید بڑھتا گیا۔ وہ خود کو خدا کہلوانے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ بارش وہ برساتا ہے، فصلیں وہ اگاتا ہے اور زندگی وہ دیتا ہے۔ دربار میں اگر کوئی اس بات سے اختلاف کرتا تو اس کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جاتی۔ مگر قدرت کا نظام خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ نمرود کی تمام تدبیروں کے باوجود وہ بچہ محفوظ رہا جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی۔ نمرود کو اس کا علم نہ ہو سکا اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئی۔ نمرود کے ظلم کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اس نے ٹیکس بڑھا دیے، جبری مشقت عام ہو گئی، کسانوں سے اناج چھین لیا جاتا، غریبوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ جو شخص شکایت کرتا اسے دربار میں بلا کر عبرتناک سزا دی جاتی۔ نمرود کو لوگوں کے آنسوؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ ان آنسوؤں کو اپنی فتح سمجھتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نمرود نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے عجیب و غریب کام شروع کیے۔ اس نے بڑے بڑے ٹاور بنوائے، آسمان کو چھونے کی کوشش کی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ زمین ہی نہیں آسمان پر بھی حکومت کر سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ میرے سامنے آئے، میں اسے بھی شکست دے دوں گا۔ یہ غرور آخر کار اس کی تباہی کا سبب بنا۔ نمرود نے اپنی فوجوں پر بہت زیادہ بھروسہ کیا۔ اس کی فوجیں تعداد میں زیادہ، ہتھیاروں سے لیس اور ظاہری طور پر ناقابل شکست تھیں، مگر اسے یہ احساس نہ تھا کہ طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی۔ ایک دن نمرود نے ایک بہت بڑا اجتماع بلایا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنی خدائی کا ثبوت دے گا۔ اس نے قیدیوں کو بلوایا، کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ کو قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ خوف سے کانپ رہے تھے، مگر کوئی سچ بولنے کو تیار نہ تھا۔ نمرود کی کہانی یہاں سے ایک نئے موڑ پر آتی ہے۔ اس کے غرور، ظلم اور سرکشی نے اسے اندھا کر دیا تھا۔
وہ سمجھتا تھا کہ اس کی حکومت ہمیشہ رہے گی، اس کا نام کبھی نہ مٹے گا۔ مگر تاریخ کا اصول یہی ہے کہ ظلم زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ آخرکار نمرود پر ایسا عذاب آیا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ نہ فوج کام آئی، نہ محلات، نہ خزانے۔ اس کی ساری طاقت بے معنی ہو گئی۔ جو خود کو خدا سمجھتا تھا ایک معمولی سی مخلوق کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا اور اس کی موت عبرت کی مثال بن گئی۔ نمرود کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت اور حکومت انسان کو آزمائش میں ڈالتی ہے۔ جو شخص غرور میں مبتلا ہو کر خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگے وہ انجام کار ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ نمرود کا نام آج بھی ظلم، سرکشی اور انجام بد کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انصاف، عاجزی اور سچائی ہی اصل طاقت ہے، اور ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔